20 یا 25 منٹ کے اندر ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ حقیقت ہے۔ ہم روزانہ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، ہماری گھر کی خواتین بھی اور ہمارے مرد حضرات بھی۔ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری پیاری چیزیں ہمیں بتا دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ دین اسلام دیا ہے، یہ اتنا پیارا دین ہے، اتنا پیارا دین ہے کہ ہم صبح شام کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے اپنا ثواب بھی حاصل کر سکتے ہیں، اپنے اللہ کو راضی بھی کر سکتے ہیں، اور آخرت میں حضور کا ساتھ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرے دھرموں میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ خدا کو حاصل کرنے کے لیے لوگ گھر چھوڑتے ہیں، کوئی سادھو بنتا ہے، کوئی سنت بنتا ہے، کوئی ایک پیر پر کھڑے ہو کے سالوں سال تپسیا کرتا ہے، کوئی اپنے ہاتھوں کو اوپر کر کے 10-20 سال تک کھڑا رہتا ہے، تب جا کے اس کو ان کے دھرم کے مطابق ان کو ان کا خدا ملتا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کوئی الٹے پیروں کے ذریعے اپنے مندر تک پہنچتا ہے۔ جب میں ایک مرتبہ میں نے یہ منظر دیکھا کہ لوگ کے بل اپنے کوہنیوں کے بل چل رہے تھے، تو مجھے یہ دیکھ کر اللہ کا اتنا شکر میں نے ادا کیا کہ اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا اور ایسی چیزوں سے ہمیں بچا لیا۔ میرے بھائی، اسلام کے اندر ہم کھا بھی رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، ہم بیوی بچوں کے ساتھ رہ کر بھی اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، ہم کاروبار کر کے بھی اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ فرق کیا ہے کہ ہم اپنے سونے جاگنے کھانے پینے ساری صبح سے شام تک کی زندگی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق گزار لیں، تو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب 20 منٹ میں ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ ثواب حاصل ہمیں ہوگا اشراق کی نماز پڑھنے سے۔ جی ہاں، اشراق کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اشراق کی نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب حاصل فرما دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، 586 حدیث نمبر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہے اور سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ اسی طرح سے ابو داؤد کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد جو شخص اپنی جگہ بیٹھا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے، دنیاوی باتوں میں مشغول نہ ہو، دنیاوی کاموں میں مشغول نہ ہو، اور سورج نکلنے کے بعد کچھ نوافل پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اتنا بڑا ثواب ہے۔ تو اشراق کی نماز کی یہ تو ہو گئی فضیلت۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اشراق کی نماز پڑھی کب جاتی ہے؟ تو اشراق کی نماز پڑھی جاتی ہے فجر کی نماز کا جب ٹائم ختم ہوتا ہے، اور فجر کی نماز کا ٹائم ختم ہوتا ہے سورج نکلتے ہی۔ جیسے ہی سورج نکلتا ہے تو فجر کی نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مساجد سے آواز لگتی ہے کہ نماز کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب قضا نماز 20 منٹ کے بعد پڑھی جائے گی، تو وہ فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ پھر 20 منٹ کے بعد اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جب سورج نکلنا شروع ہوتا ہے تو فجر کا وقت ختم ہوا، سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے، تو اشراق کا وقت سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد شروع ہو جاتا ہے۔ اب تیسرا سوال یہ کہ اشراق کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے؟ تو آپ 1 گھنٹے کے اندر اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر وقت وہی ہے کہ سورج نکلنے کے 20 منٹ کے فوراً بعد اشراق کی نماز پڑھ لی جائے۔ ایک سوال یہ کہ اشراق کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ تو 2 رکعتیں بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعتیں بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے 2 رکعت پڑھ لیں، پھر 2 رکعت پڑھ لیں۔ اب ایک یہ کہ نیت کیسے کی جائے گی؟ تو ہم اشراق کی نماز کی نیت ایسے کریں گے۔ پہلے تو یہ میں بار بار اس بات کو بتا چکا ہوں کہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے۔ جب ہم دل میں نیت کر کے کھڑے ہوئے کہ ہم اشراق کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو نیت ہو گئی۔ اب آپ پھر بھی کچھ لوگ زبان سے کہنا چاہتے ہیں تو وہ ایسے کہہ سکتے ہیں، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز اشراق کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، 2 رکعت پڑھیں، پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں۔ کون سی صورتیں پڑھیں گے؟ جو چاہیں آپ صورت پڑھ سکتے ہیں، کوئی یہ نہیں ہے اسپیشل کہ صاحب اس رکعت میں یہی صورت پڑھیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ایک چیز یہ کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہے، کسی دنیاوی چیز میں مشغول نہ ہو، پھر سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت اشراق کی پڑھے تو یہ ثواب حاصل ہوگا۔ اگر کوئی اپنی جگہ سے اٹھ گیا تو جیسے کہ گھر کی خواتین ہوتی ہیں، انہیں بچوں کا ٹفن بھی تیار کرنا ہے، ناشتہ بھی بنانا ہے، تو دیکھیں اگر کوئی اٹھ جاتا ہے اپنی جگہ سے، کام وغیرہ مشغول ہو جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی اشراق کی نماز مانی نہیں جائے گی، اس کی اشراق کی نماز بھی ہوگی، لیکن جو ہائیسٹ ثواب ہے، جو فرسٹ پوزیشن کا ثواب ہے،
وہ نہیں حاصل ہو پائے گا۔ تو گھر کی خواتین کام وغیرہ میں لگ گئیں، پھر ٹائم ملا ان کو تو اشراق کی نماز پڑھ لیں، نماز پھر بھی ہو جائے گی اور ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب بھی مل جائے گا اور اشراق کی جو فضیلت ہے وہ بھی حاصل ہوگی۔ لیکن جو فرسٹ پوزیشن یعنی فرسٹ لیول کا جو ثواب ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جائے گا بس، اور کوئی یہ نہیں ہے، نماز پھر بھی ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اپنے مصلی پر یا جس جگہ ہم نے نماز پڑھی اسی جگہ بیٹھے رہیں، قرآن شریف کی تلاوت کر لیں، ذکر و اذکار کر لیں، تسبیح وغیرہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد اس نماز کو پڑھیں، یہ سب سے بیسٹ ہے۔ لیکن کچھ بھائیوں کو کام ہوتا ہے تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ شاپ پر چلے گئے، دکان پر چلے گئے، اب وہاں اگر وہ اشراق کی نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو وہاں بھی یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اشراق کی نماز کی فضیلت، نیت، طریقہ، سارے جتنے بھی ڈاؤٹس ہیں وہ آپ کے کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ میں درخواست کروں گا کہ اس کلپ کو شیئر ضرور کریں، ہر مسلمان بہن اور بھائی تک پہنچائیں اور 20 منٹ میں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ضرور حاصل کریں، مس مت کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔